زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے۔ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے۔ تو ہماری تاریخ جو ہے نا وہ کثرت پہ نہیں کھڑی۔ ہماری تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کثرت تو کبھی تھی نہیں۔ اسلام جب شروع ہوا ہے اور آخری وقت تک ہم نے کبھی کثرت پہ مان ہی نہیں کیا، اور یہ دین، یہ اسلام، یہ ہمارے دین کے کام ان چیزوں کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ میں اس شیخ کو بھی جانتا ہوں، بہت بڑے خطیب تھے، تقریر کر کے ہٹے تو جب فارغ ہو گئے نا ایک بندہ آیا، کہتا ہے میں لیٹ ہو گیا سی، میں ابھی پہنچا ہوں، تو بڑی دور سے آیا ہوں، تقریر سننا چاہتا ہوں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ ممبر پہ بیٹھے، پورے 2 گھنٹے خطاب کیا۔ تو کہنے لگے پہلے پورا ہجوم تھا تو 2 گھنٹے خطاب کیا تھا، تجھے اکیلے کے لیے بھی 2 گھنٹے کیا۔ ہم نے تو سیکھا ہی ہے، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ باقی ایک چیز مجھے وراثت میں ملی ہے، میں جب بھی آتا ہوں، پچھلی دفعہ آیا تھا تو وہ ہمارے صاحب جو ماشاءاللہ دروازے پہ بیٹھے ہیں، کوئرہ گہرا اندر نہ آئے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت ڈرایا تھا، اور آج پہلے ہی بھائی نے ایسی نظم پڑھی ہے، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا۔ بہرحال مجھے واپس جانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابرار بھی بیٹھ جائیں باپ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ معزز سامعین، امت کے نوجوانوں جن کے کندھوں پہ بہت ذمہ داریاں ہیں، انسان کی زندگی کے کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ۔ عقل نہیں ہوتی، سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں 3 پردوں میں ہوتا ہے انسان، 3 اندھیروں میں۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس رحم کا اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر اس جھلی کا اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کا سر ہے نا، یہ گھٹنوں میں ہوتا ہے۔ بولنے کا سلیقہ نہیں، سمجھنے کا طریقہ نہیں، دیکھ وہ نہیں سکتا۔ یہ مرحلے گزرتے ہیں، پھر دنیا پہ آتا ہے، پھر وہ مرحلے شروع ہوتے ہیں، زبان کا لوتھڑا ہوتا ہے، لفظوں کی حرمت سے آشنا نہیں ہوتا۔ آنکھیں ہوتی ہیں، بصیرت نہیں ہوتی۔ کان کے پردے ہوتے ہیں، سماعت اور سمجھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑ نہیں سکتا۔ پاؤں ہوتے ہیں، چل نہیں سکتا۔ دماغ ہوتا ہے، عقل، شعور، یہ چیزیں ہی نہیں ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ جو آج اکڑتا ہے نا، آج تھوڑی سی مونچھیں رکھ کے اور بال ٹیڑھے کر کے اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے 1 ویلنگ کر کے سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ انسان جب چارپائی کے سہارے چلتا تھا نا، اس سے چلا نہیں جاتا تھا، اس کی اوقات ہی کیا تھی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جوانی جو ہے نا یہ بہت آگے جا کے ہماری عمر آئے گی، ابھی تو بڑے دن پڑے، پھر کہیں جوانی جا کے آئے گی، ہم کبھی پھر بڑے ہوں گے۔ ایک تو میرے نوجوانوں سے ایک شکوہ رہتا ہے مجھے، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا 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 ہی سمجھتے رہتے ہیں، لیکن میری تاریخ کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 15 سال سے لے کر 24-25 سال تک انسان نوجوان ہوتا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آگے کی بات کرتا ہوں، مجھے اسلامی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 10 سال تک بچے کو کچھ نہیں کہنا۔ جب 10 سال گزر جائے نا، پھر مار کے بھی مسجد میں لے کے آنا ہے، اب نماز پڑھ، پھر مار کے بھی لے کے آنا ہے، پھر اس کی پٹائی بھی کرنی ہے، اسے دین کی طرف لانا ہے۔ مطلب کیا ہے، اس کے پاس عقل شعور آ چکا ہے اب کہ مالک کو پہچاننا کیسے ہے، اس کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تمیز کیسے کرنی ہے۔ تو جو ہم چھوٹے بنے پھرتے ہیں نا، ابھی تو وقت ہی نہیں آیا، دیکھی جائے گی۔ یہ جو جوانی ہے نا، انسان کی سب سے خوبصورت عمر یہ جوانی ہوتی ہے انسان کی، جب انسان کو اپنے بازوں پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہوتا ہے، طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو سکتا ہے، جب وہ علم کو خضر راہ سمجھتا ہے، جب وہ بحر ہستی کی موجوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے، جب اس کے عزائم میں پہاڑوں کی بلندی ہوتی ہے، آسمانوں کی اٹھان ہوتی ہے، سمندر کی وسعت ہوتی ہے، جب اس کے اندر وہ وقت ہوتا ہے جب وہ پہاڑوں کی چوٹی سر کرنا جانتا ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کہتا ہے میں کلہ ہی شیر ہاں، میں کلہ ہی بہت کچھ ہاں، میں ٹکرا جاؤں گا، اکیلا ٹکرا جاؤں گا طوفانوں سے،
پھر وہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرتا ہے، پھر وہ سمندر سے رستے دریافت کرتا ہے، چاند پہ قدم رکھنے کی بات کرتا ہے، آسمان کو مخاطب کرتا ہے، بادلوں کو اشاروں پہ چلاتا ہے، صحرا کا سینہ چیرتا ہے۔ یہ جوانی ہوتی ہے، اس کی صورت نکھرتی ہے، اس کے گلابی ہونٹ اگلے کو بہکاتے ہیں، اس کی آنکھ کے اندر ایک روشنی اور چمک ہوتی ہے، غزالی آنکھیں ہوتی ہیں اس کی، ہیں زلفیں رکھ لیتا ہے، چال چلتا ہے تو قیامت کی چال چلتا ہے، قدِ رانا سنوبر کو شرماتا ہے اس کا۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے جوانی کا، یہ بڑی خوبصورت عمر ہوتی ہے، لیکن یہ جوانی اتنی خوبصورت عمر میری تاریخ میں یہ جوانی تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ ابھی ہم تو بیٹھے 15 16 17 18 19 20 21 22 سے 28 تک کے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے تو اپنی تاریخ میں 11 سال کے بچے کو میدان جنگ میں دیکھا، صحیح پوچھے تو آپ یقین کریں آپ، میں نے تو 12 سال کے نوجوان کو حضور کے سامنے روتا دیکھا ہے، حضور میں نہیں رہ سکتا، مجھے جانے دیجیے، میں نے جانا ہے آپ۔ حضور نے کہا بچہ رہنے دے، نہیں مجھے تلوار پکڑنی ہے۔ تلوار تو نہیں پکڑ سکتا، چلو جانے دے، میں نیزہ اٹھا کے پکڑایا جاؤں گا، مجھے جانے تو دینا آپ۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے۔ اور آج لائف آف اے ہیرو، زندگی ایک ہیرو کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ ہیرو کی زندگی کیسی۔ میں تو کہا کرتا ہوں، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو 15 سال تلک زندہ رہا ہے نا، وہ اس دنیا کا ہیرو ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ ایک ہیرو کی زندگی میں مجھے جب یہ موضوع ملا، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، 15 سال سے چھوٹے وہ لوگ، 20 سال سے چھوٹی عمر کے وہ لوگ جنہوں نے انقلاب پیدا کیے، جنہوں نے بڑے بڑے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا، جنہوں نے 15-20 سال کی عمر میں بڑے بڑے انقلاب پیدا کیے، بڑی بڑی ٹکریں لی، بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی، بڑے محاذ پہ لڑائی کھیلی، اور جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا، 20 سال سے چھوٹے لوگ۔ اتنی موٹی کتاب تھی جو پڑھ رہا تھا میں نے اس کے اندر سے چند پھر نہ وہ ایسے نقوش نکالے، آخر ایک ہیرو کی زندگی میں ہوتا ہی کیا ہے۔ تو اب یہ ذرا سماعتیں میری طرف لگا کے سنیے گا۔ میری تقریر کے بعد یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے نا، اقبال ایسے نہیں کہتا وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہو جس کا بے داغ ضرب ہو کاری۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اگر جواں ہو میری قوم کے جو سور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اگر جوانوں کے اندر غیرت آ جائے، اگر جوانوں کے اندر حوصلہ، ہمت، جذبات اور لحظات آ جائیں، تو پھر تو میری فقیری جو ہے نا، اس کے سامنے سکندری بھی نہیں ٹک سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کہتا ہے نا میں ہیرو بننا چاہتا ہوں، اور زندگی کا ہیرو ہوتا کون ہے اور ہیرو کی زندگی کیسے ہوتی ہے، تو یہ 3-4 چیزیں آج پلے باندھ کے جائیے گا۔ سب سے پہلی چیز، میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی ہوا میں کون ہوں، تو میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی تھی۔ آج بھی یہ 4-5 چیزیں بتاؤں گا، زندگی میں لے کے جائیے گا۔ اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، یقین جانے آپ زمین آپ کو قدم دے گی، زمین آپ کی قدم بوسی کرے گی، دنیا آپ کے سامنے سرنگوں ہوگی، لوگ آپ کو سلیوٹ اور سلام کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہوتا ہے نا ایک ہیرو، اس کی زندگی کے اندر نظریات، اس کے اہداف، اس کے مقاصد، وہ اپنے گولز کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے۔ میری اس بات کو سمجھیے گا، اپنے اہداف کو، اپنے مقاصد کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے۔ جب اہداف بڑے ہوں، جب مقاصد بڑے ہوں، جب نظریات بڑے ہوں، کچھ کرنے کا جذبہ ہو، نام پیدا کرنے کا جذبہ ہو، آخرت کو بہتر کرنے کا جذبہ ہو، کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہو، پھر اپنی ذات نہیں ہوتی، سوٹنگ بوٹنگ نہیں ہوتی، دوست نہیں ہوتے، یار نہیں ہوتے، سجن نہیں ہوتے، پھر یہی نہیں ہوتا کہ میں نے نکلنا ہے اور ون ویلنگ کرنی ہے، میں نے رات کو نائٹ کلبوں میں جانا ہے اور میں نے جا کے شیشہ پینا ہے، میں نے دوستوں کے ساتھ محفلیں گرم کرنی ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے، دوست آتے ہیں یار چلیے، وہ کہتا ہے یار جان دے، زندگی بہت تھوڑی ہے، میں نے تو ابھی بڑے مار کے سر کرنے، میرے تو مقاصد ہی بہت بڑے ہیں، میں تمہارے ساتھ جا کے ٹائم ضائع کروں، میں تمہارے ساتھ جا کے وقت ضائع کروں، میں تمہارے ساتھ جا کے اپنی زندگی کے لمحات ضائع کروں، میرے تو نظریات، میرے اہداف میری ذات کے سامنے آڑے نہیں آتے۔ اور جب نظریات بڑے ہوتے ہیں نا، بلال حبشی کو مارا جاتا ہے، پھر بلال حبشی کو مارا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، پھر حضور کہتے ہیں بلال منہ میں کہہ دیا کر یار، اللہ ایک ہے، منہ میں کہہ دیا کر۔ بلال حبشی کہتے ہیں حضور یہ مار کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان ظالموں کی کانوں میں یہ بات ڈالوں کہ میرا اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ جب مقاصد بڑے ہوتے ہیں نا، آج ہمیں سوٹنگ بوٹنگ ہی ہماری سانس نہیں لینے دیتی، سانو یقین کریں آپ، آج ہمارے دوست ہی سانس نہیں لینے دیتے، آج ہماری محفلیں ہی سانس نہیں لینے دیتی،
آج ہماری دوستیاں ہی ہمیں نہیں چھوڑتی، آج ہمارے یہ 2 ٹکے کے جو لوگ ہیں نا یہی ہمیں نہیں چھوڑتے۔ 3-4 گارڈ ہو، ویگو ڈالے میں بیٹھا ہو، ہمارے لیے وہی ہیرو ہوتا ہے، پتہ نہیں کوئی بلا جا رہی ہے۔ تو یقین کریں آپ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ہوا ہے، اور ہوا میں چھوڑے ہوئے یہ تیر ہے بس۔ مصعب بن عمیر ایک بار جو کپڑا پہنتے تھے دوبارہ کبھی نہیں پہنا تھا، جو خوشبو لگاتے تھے نا جب گزرتے تھے لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ ابھی مقاصد نہیں تھے، ابھی نظریات ہی نہیں تھے، ابھی زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں، ابھی گول ہی نہیں تھے، لیکن جب زندگی کے اندر مقاصد آئے وہی مصعب بن عمیر تھے۔ گھر والوں نے کہا کپڑے اتار، کپڑے بھی اتار دیے، گھر والوں نے کہا سواری دے، سواری بھی دے دی۔ مدینہ میں آئے نا جب تو آپ کے جسم پہ انگ انگ پہ زخم تھے، تو حضور کے سامنے آئے تو جب وہی مصعب بن عمیر، جب نظریات نہیں تھے، جب مقاصد نہیں تھے، جب گول نہیں تھا، جب اہداف نہیں تھے، شہزادہ بن کے رہتا تھا، اور جب زندگی کے اندر کوئی مقصد پیدا کیا، آج مصعب بن عمیر کا لاشا پڑا ہے، اور حضور کہتے ہیں کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تو گھاس دے کے میرے صحابی کو دفن کر۔ تو نوجوان جب زندگی کے اندر مقاصد ہوتے ہیں نا پھر انسان فیصلے کرتا ہے۔ ہیرو تبھی بنتے ہیں جو اپنی ذات کو، اپنے دوستوں کو، اپنی بیٹھکوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنی گرمی محفل کو، اپنے اوڑھنے بچھونے کو، اپنی عیاشیوں کو، اپنی بدماشیوں کو، اور اپنے یہ ٹائم ضائع کرنے کو، یہ ساری چیزوں کو پیچھے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی پہلے میرے مقصد نے، پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے، زندگی تو ہے ہی تھوڑی۔ ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا، نوٹ کر لیجئے گا، صرف ایک دن ہے تمہارے پاس، یہ سمجھ کے جیئے۔ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ 1 دن ہے تیرے پاس، یہ سوچ کے محنت کریں، یہ سوچ کے کوشش کریں، یہ سوچ کے ان برے یاروں کو، بری صحبتوں سے کنارہ کریں، یہ سوچ کے ان کووں کی صحبت سے باہر نکلیں، یہ سوچ کے گندے دوستوں کو پیچھے کر دیں۔ انہیں کو 1 دن نہ میرے کو پتر، 1 دن کے اندر میں نے اپنی آخرت بھی بہتر کرنی ہے، دنیا میں بھی نام پیدا کر کے جانا ہے، مقام پیدا کر کے جانا ہے، لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ تیرے میرے پاس 1 دن ہے بس، تے شیر دی 1 دن دی زندگی گیدڑ دی 100 سال دی زندگی تو بہتر ہوندی ہے۔ قدرت کے مقاصد کے یار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، آخرت میں بھی میزان، جس سے جگر کے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ تیرے تو مقاصد ہی بہت بڑے تھے، تیرے پاس تو آگ ہی بہت بڑی تھی، تیرے دل کے اندر تو اللہ نے بہت کچھ رکھا تھا۔ اپنے مقاصد کو بڑا کر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ تو شاہی تھا، اور سب سے پہلی چیز اپنے نظریات، اپنے مقاصد، اپنے اہداف، ان کو اپنی ذات سے بڑا کرنے والا زمانے کا ہیرو ہوتا ہے۔ پھر لوگ اسے سلام کرتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں، اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ اور دوسری چیز جو آج کے اس پروگرام میں آپ کی کانوں کی زینت بنانا چاہوں گا، بڑی اہم چیز ہے وہ دوسری چیز زمانے کو ضرورت کس بات کی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے آج زمانے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ پھر عمر نہیں دیکھتا، اسی تے چھوٹے ہی بنے پھرتے ہیں یہ کر، ابھی تو میں بڑا ہی نہیں ہوا، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، ابھی تو میں بچہ ہوں جی، ابھی تو میری عمر 20 سال بھی نہیں ہوئی، ابھی تو میری عمر 25 سال بھی نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے مار کے سر کرنے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، جب ضرورت پڑی نا، معاذ اور معوذ معصوم بچے تھے، چھوٹا کہندا ہے بڑے نو اون دے کن چ آ کے، اور تیری مہربانی یار تو گر جائی نا، تاکہ مجھے بھی موقع مل جائے میدان بدر میں جا کے لڑائی کرنے کا، مجھے بھی موقع مل جائے میدان بدر میں جا کے لڑائی کرنے کا۔ عمر نہیں دیکھی جاتی، پھر ضرورت کس بات کی ہے آج ضرورت کس بات کی ہے۔ ہیرو وہ ہوتا ہے جو سمجھتا ہے ضرورت کس بات کی ہے۔ تو امام بخاری سمجھے تھے نا، پھر حدیث کے اوپر لوگ چوری کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ امام بخاری سوئے ہوئے تھے، رات کو خواب دیکھا، حضور کے اوپر سے مکھیاں ہٹا رہے ہیں، اپنے استاد کے پاس کے جا کے کہا استاد محترم تعبیر کیا ہے؟ کہا بیٹا تو حدیث کے اوپر ایسی کتاب لکھے گا، حدیث کا ایسا کام کرے گا کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک انسان جو ایک ہیرو ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھتا ہے آج ضرورت کس بات کی ہے۔ علامہ اقبال جب تھے نا UK میں، یہ انگلینڈ میں تھے اور پڑھنے گئے تھے، وہاں پہ کیا دیکھا تھا؟ وہاں پہ دیکھا کہ مغربی تہذیب جو ہے نا یہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے،
علامہ اقبال ہیرو ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہیرو ہیں کہ نہیں؟ تو جب علامہ اقبال نے سمجھا نا تو انہوں نے ایک کام کیا تھا. پھر علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بتایا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وب ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے اب خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. اسی لیے کہا تھا اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. آپ نے بیٹے نے خط بھیجا تھا، ابو جی مجھے یہ چاہیے. علامہ اقبال سمجھ گئے تھے آج ضرورت بیٹا ان چیزوں کی نہیں، عیاشی کی نہیں، بدماشی کی نہیں. بیٹا آج ضرورت تجھے ان کاموں کی نہیں، بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گراں فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا سمر. میرے پتر ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا میرے بیٹا میرے سمر سے میں لالا و فام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. وہ سمجھ گئے تھے آج ضرورت کس بات کی ہے. ایک ہیرو ہوتا ہی وہ ہے زندگی میں جو سمجھتا ہے میرے معاشرے کو آج ضرورت ہے میرے خون کی تو خون دے جاؤں گا، آج ضرورت ہے میرے پسینے کی تو پسینہ دے جاؤں گا، آج ضرورت ہے میری ہمدردیوں کی ہمدردیاں دے جاؤں گا، آج ضرورت ہے میرے انگ انگ کی انگ انگ دے جاؤں گا، آج ضرورت ہے میرے بچوں کی بچے دے جاؤں گا، آج ضرورت ہے میرے قدموں کی تو قدم دے جاؤں گا، آج ضرورت ہے میری بصیرت کی تو بصیرت دے جاؤں گا، آج ضرورت ہے میری خودداری کی تو خودداری دے جاؤں گا. وہ سمجھتا ہے زمانے کو چاہیے کیا، وہ کرتا ہے زمانے کے لیے. آج میں بھی اور آپ دیکھیں آج کس چیز کی ضرورت تھی زمانے کو. پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، الہاد تشکیک خدا کا انکار کر رہے ہیں لوگ. لیکن یہ جو چند نوجوان بیٹھے تھے آج انہوں نے بھی نہیں سمجھا ہم نے کرنا کیا تھا، ہم نے کرنا کیا تھا. اور ہم نے تو پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنا تھی. اپا تھوڑے جائے گئی سی تھوڑے جائے، اور وہ تھوڑے بھی ایسا بہکے ہیں اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا. اور میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تیسری بات کروں. دو باتیں، سب سے پہلی بات نظریات تیری ذات سے بڑے ہوں. دوسری بات اپنی ضروریات کو سمجھ. آج ضروریات کس چیز کی ہے؟ 65 کی جنگ ہوئی تھی نا، 65 کی، سارے کہہ رہے تھے پاکستان نے ہار جانا ہے. سب کو پتا تھا پاکستان مقابلہ نہیں کر سکتا، سب کو پتا تھا کہ آج پاکستان کی شکست لکھ دی گئی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اس وقت بوڑھوں نے سمجھ لیا تھا آج ضرورت ہے جان دینے کی، جوانوں نے سمجھ لیا تھا آج ہماری جانیں جائیں گی تو پاکستان بچے گا. ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ مسلمان بزرگ اور جوان جو تھے نا ٹینکوں کے نیچے گھس گئے تھے. انہوں نے کہا تھا پاکستان کو بچانا ہے. نوجوان لائف آف اے ہیرو، ایک ہیرو کی زندگی کے اندر یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. میرا معاشرہ چاہتا کیا، میرے لوگوں کو چاہیے کیا، میرے لوگوں کو ضرورت کس بات کی ہے، میں اس کام میں تھوڑا سا نا محنت کروں، کوشش کروں. اور تیسری چیز، نظر زہر پہ رکھتا ہے خوشنما بدن نہیں دیکھتا. ایک جو ہیرو ہوتا ہے نا نظر رکھتا ہے زہر پہ، حسین سانپ کے نقش و نگار صحیح، لیکن نظر زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ. نظر زہر پہ رکھ. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اسے بڑا پتا ہوتا ہے پھر یہاں دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہاں پہ میں نے بات کرنی ہے یہاں پہ نہیں کرنی. ایک ہیرو کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے منہ دینا ہے یہاں پہ نہیں دینا، اس کو میں نے بلانا ہے اس کو میں نے نہیں بلانا، اس سے دوستی کرنی ہے اس سے دوستی نہیں کرنی، اس کے ساتھ چلنا ہے اس کے ساتھ نہیں چلنا. یہ جو لڑکی اے کڑی جیڑی مینوں چنگی لگدی ہے یونیورسٹی چ، اگر میں اندے نال گپ شپ لائی نا میری عزت رڑ جائے گی. اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، پھر اس کو پتا ہوتا ہے پھر میں نے کہاں پہ زبان کھولنی کہاں پہ نہیں کھولنی. اس کو پتا ہوتا ہے پھر یہ جو 4 دن کے یہ جو 4-5 گارڈ لے کے پھر رہے نا، یہ جب کل کو مر جاتے ہیں نا ان کے گارڈوں کو کوئی نوکری نہیں دیتا، ذلیل ہوتے ہیں روڈوں پہ، یقین کریں آپ. اس کو پتا ہوتا ہے پھر میں ون ویلنگ کرا گا نا اس روڈ کے اوپر اگر مجھے موت آ گئی نا کتے کی موت مروں گا میں. اس کو پتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے پھر میری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. میں نائٹ کلبوں میں جا کر کے شیشے کی کیفوں میں جاؤں اور میں جا کر کے میوزیکل نائٹ میں جاؤں، اسے پتا ہوتا ہے پھر یہاں جاؤں گا عزت نہیں رہے گی. اسے پتا ہوتا ہے بچے بیٹھے ہو معصوم بیٹھے ہو، جب نظر زہر پہ ہوگی نا 100 200 300 400 500 روپے پکڑنے سے پہلے ضمیر کہے گا ضمیر. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. اور جب انسان نظر زہر پہ رکھتا ہے، عورت بڑی خوبصورت بادشاہ کی بیوی
ہی تلک، یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے آجا، دروازے بند کر دیے، برائی کرتے ہیں، بڑا خوبصورت، بڑا خوشنما بدن، اور کیا کہتے ہیں کالا معاذ اللہ، نظر زہر پہ ہوتی ہے، اگر میں نے برائی کر لی میری نبوت چلی جائے گی، اگر میں نے برائی کر لی اللہ مجھ سے ہاتھ اٹھا لے گا، اگر میں نے برائی کر لی، اگر میں نے برائی کر لی میں زمانے میں ذلیل ہو جاؤں گا، اگر میں نے برائی کر لی اللہ مجھے جنت سے دور کر دے گا۔ تو نظر زہر پہ رکھتا ہے، وہ اپنی خودی و خودداری نہیں بیچتا، یہ چند ٹکوں کے پیچھے، چند لوگوں کے پیچھے، چند دوستوں کے پیچھے، تھوڑی بہت یہ یاشی بدماشی کے پیچھے نا، کالت ہی تلک جب آواز آتی ہے نا، کالا معاذ اللہ کیا کہ لنگ جاتا ہے، تو میرے بھائی خودی و خودداری نہیں بیچی جاتی۔ امام بخاری کو کہا تھا بادشاہ نے، اس نے کہا میرے محل میں آ، میرے دربار میں بیٹھ، میرے دربار میں آ کے میرے بچوں کو پڑھاؤ۔ امام بخاری دل میں کہتے ہیں خوشنما تو بہت ہے، وہ کرسی ملے گی، صدارت ملے گی، میری بلے بلے ہوگی، لوگ مجھے سلام کریں گے، سلیوٹ کریں گے، لیکن ساتھ ہی کہا امام بخاری تیری خودداری کہاں جائے گی، تیری علم کی عزت کہاں جائے گی۔ بادشاہ نے شہر سے نکال دیا تھا، امام بخاری نے بچے نہیں پڑھائے، اور نہیں ہے شان خودداری کے چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے، اصل بات تو یہ ہوتی ہے، کسے نہیں تمنائے سروری لیکن خود ہی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ نظر زہر پہ رکھ، سانپ بڑا حسین ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں جب سانپ کو پکڑتے ہیں نا وہ حسین تو بہت ہوتا ہے لیکن ڈنگ مارتا ہے، یاد رکھیں۔ ریت دھوپ نکلتی ہے نا، دور سے ریت بڑی سونی لگتی ہے، لیکن جب انسان پاس جاتا ہے نا ہوتی ریت یا سونا نہیں ہوتا، ہر چمکتی سونا نہیں ہوتی۔ میرے نوجوان، میرے اسلام آباد کے نوجوان، امت کے نوجوان، یاد رکھیں اپنی جوانی کو، اپنے اس عہد کو، اپنے بازوں کے زور کو، اپنے اندر کے حوصلوں کو کسی گھنڈے کے لیے استعمال نہ کروا دیں، کسی گینگ کے لیے استعمال نہ کروا دیں۔ یقین کر جا، کسی کی عزت کے لیے اپنی عزت نہ بیچ دیں، کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے گھر کو قربان نہ کر دیں، تھوڑی سی عزت کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہ کر لیں۔ نظر زہر پہ رکھی۔ میرے وہ نوجوان جو جاتے ہیں نا یو کے پڑھنے کے لیے، یو کے جاتے ہیں، ان کے دوست ان کو واٹس ایپ پہ ویڈیو کال دکھا رہے ہوتے ہیں، کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھو چٹے گورے بدن ہیں، ٹائٹس پائے نے کڑیاں نے، ادیاں ننگیاں نے، وہ پاگل ہو جاتے ہیں ویسے ہی، اور سمجھتے پتہ نہیں یو کے میں کیا ہو جائے گا۔ اپنا ملک چھوڑتے ہیں، اپنی دھرتی چھوڑتے ہیں، اپنے والدین چھوڑتے ہیں، اپنے یہاں پہ رشتہ دار چھوڑتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے یو کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے پھر؟ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ یو کے بڑا خوشنما نظر آتا ہے تجھے۔ آج میرا نوجوان کہتا ہے میں جی باہر پڑھن چلے ہاں، اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ 4 دن عیاشی ہوئے گی، 4 دن بدماشی ہوئے گی، سگریٹ، نائٹ کلب، وہاں پہ جا کر کے ادھر ادھر بڑے بڑے پنگے کروں گا وہاں پہ جا کے۔ لیکن یاد رکھ اس خوشنما بدن کو دیکھ کے نا تیرا ایمان بکتا ہے، تیرا ضمیر بکتا ہے، اور اگلی بات کروں اللہ تجھ سے روٹھ جاتا ہے، پھر محبت ختم ہو جاتی ہے، تجھ میں ادب ہی نہیں رہتا، پیچھے تیرے بھانجے بھتیجے تو ان کے شوق ہی نہیں دیکھ پاتا، تو اپنے لوگوں کو ہمدردیاں ہی نہیں دے پاتا، تو اپنے لوگوں کو اپنا دل، اپنا کلیجہ ہی نہیں دے پاتا، انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے تو۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تو گدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، محروم رہا دولت دریا سے وہ گواس جو کرتا نہیں صحبت ساحل سے کنارہ۔ صحبت ساحل پہ پھرتا رہتا ہے، اگر میں سمندر میں کودوں گا تو مر جاؤں گا، اگر میں سمندر میں کودوں گا، میں تیرا نہ گیا مجھ سے تو میری جان نکل جائے گی۔ ہاں یاد رکھ، اگر تو سمندر میں کودے گا ہی نہیں، اگر تو دشمنوں کو منہ دے گا ہی نہیں، اگر تو اپنے خلاف ظلم کے کھڑا ہوگا ہی نہیں، اگر تو اپنے ظالموں کو منہ دے گا ہی نہیں، اگر تو غریب کی مدد کے لیے اٹھے گا ہی نہیں، اگر تیرے اندر سے ہمدردیاں اٹھے گی نہیں، اگر تو اللہ کو پکارے گا ہی نہیں، اگر تو دریا میں غوطہ زنی کرے گا ہی نہیں، تو دریا کے اندر سے موتی اور گوہر کیسے تلاش کرے گا تو؟ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر۔ نوجوان، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر۔ نظر زہر پہ رکھنی ہے ہمیشہ، ہیرو ہوتا ہی وہ ہے، نظر زہر پہ رکھتا ہے، خوشنما بدن نہیں دیکھتا، 2 منٹ دی عیاشی نہیں ویکھدا، عزت ویکھدا ہے۔
500 1000 نہیں دیکھتا, اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے نا ڈالے نہیں دیکھتا اور 5 گارڈ نہیں دیکھتا, بلکہ اپنے وقت اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے سے بچاتا ہے. اور پھر دوستوں کی محفل میں جا کے نا اللہ کو ناراض نہیں کرتا. سب سے بڑی چیز تو اللہ ہوتا ہے. اگر اللہ ہی ناراض کر دیا, پیچھے رہا کیا یار؟ اگر اللہ ہی میری زندگی سے نکل گیا, اگر دین نکل گیا, اگر مجھ سے میرا رب ہی روٹھ گیا, اگر یہ رحمت کے فرشتے ہی اٹھ گئے, اگر میں اپنے والدین کو کچھ نہ دے پایا, اپنے معاشرے کو کچھ نہ دے پایا, اپنے لوگوں کو کچھ نہ دے پایا, اپنی زندگی کو کچھ نہ دے پایا, اپنی تعمیر ہی نہ کر پایا, اپنے اندر پہاڑ کھڑے ہی نہ کر سکا, اپنے اندر جذبات, لحظات, لمحات, خیالات یہی کھڑے نہ کر سکا, ان دوستیوں کو کیا کرنا ہے؟ ان یاریوں کو کیا کرنا ہے؟ پہاڑ میں ڈالنا ان یاریوں کو. چوکھے وقت تیرے کام نہیں آن گئی. اور یاد رکھیں 17 سے 21 سال تک کام چل جائے گا تیرا. ان کے ساتھ چل کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے ساتھ اٹھ کے, ان کے ساتھ اپنی محفلیں گرم کر کے. جب تیرے یہ دن گزر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ دوست بہ کے کہہ رہے ہوں گے اے پھٹیک آ گئی جی, انہیں جیب چو پیسہ نہیں کٹنا, ساڈا ہی کھان آندا ہے. پھر یہ بھی کہہ رہے ہوں گے تے نوجوان, اگر تو نے اپنی جوانی کی فکر ہی نہ کی, اگر تو نے نظر زہر پہ رکھی نا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تجھے یہ گھنڈے استعمال کریں گے, تجھے یہ دنیا کے لوگ استعمال کریں گے, اور استعمال نہیں ہونا کبھی. خودی کی موت ہو جس میں وہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. خودی کی موت ہو جس میں خودی کی موت ہو, وہ سکندری, وہ بادشاہتی کیا ہے. اپنی خودی نہ بیچیں, ضمیر کا سودا نہ کریں, ایمان کا سودا نہ کریں, سب کچھ جاتا چلے جائے. اور چوتھی چیز, اگر ہیرو کی زندگی دیکھنی ہے نا, تو سب سے جو چوتھی چیز ہے جو آج اپنی زندگی کے اندر لے کے جانی تم نے, وہ ہے اپنی تاریخ کو دیکھ, اپنے ماضی کو دیکھ, اپنے لوگوں کو دیکھ جنہوں نے اس دنیا پہ انقلاب پیدا کیے تھے, جنہوں نے کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا تھا, جنہوں نے پاکستان کے سینے پہ اپنے قدم گاڑے تھے. وہ محمد بن قاسم آیا تھا نا 17 سال کا, وہ کون تھا؟ یہ ٹک ٹاکر ہیرو نہیں ہمارے ہیرو تو وہ تھے. اللہ کے نبی کے پاس آئے نا جب, اللہ اکبر, صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں حضور میں نے بدر میں جانا ہے. آپ نے فرمایا چھوٹے ہو رہنے دو. عمیر بن ابی وقاص, اللہ کے نبی نے کہا چھوٹے ہو, 13 سال عمر ہے, رہنے دو. رونے لگ پڑے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے جانا ہے. حضور نے کہا چھوٹا ہے رہنے دے, اللہ کے رسول جانا ہے. حضور نے کہا چلا جا. اس کے بھائی کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو دیکھا, میرے بھائی کو ایک قریش کے سردار نے شہید کیا تھا. ہمارے تو نوجوان وہ تھے, ہمارے تو ہیرو ہی وہ تھے. آج تجھے اپنی تاریخ کا پتہ ہے؟ تجھے پتہ ہے آج وہ 12 سال کے معاذ اور معوذ نے کیا کیا تھا؟ آج تجھے پتہ ہے محمد بن قاسم 17 سال میں آیا تھا. آج تجھے پتہ ہے عبداللہ بن عمر 15 سال کی عمر میں میدان خندق میں نکلے تھے. آج تجھے پتہ ہے کہ خالد بن ولید جوانی کی عمر میں نکلے تھے. آج تجھے پتہ ہے کہ 16 سال کی عمر میں عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہلوائے تھے. آج تجھے پتہ ہے عبد الناصر نے 21 سال کی عمر میں اندلس کے اوپر حکومت کی تھی. آج تجھے یہ بھی نہیں پتا کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, تو کیا کر تو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. سمال فقر و فخری کا رہا شان امارت میں, باب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارا. وہ لوگ تھے تو اباب و تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اپنی تاریخ کو ہم نے کبھی نہیں پڑھا. ہم نے طارق بن زیاد کو ہی نہیں دیکھا, ہم نے محمد بن قاسم کو ہی نہیں پڑھا, اور ہماری آنکھوں نے محمود غزنوی کی تاریخ کو دیکھنا اچھا ہی نہیں سمجھا, اور ہم نے سمجھا پتہ نہیں یہ ہیرو تھے ہی نہیں. اور یاد رکھ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا, اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا, اس کو جو بھروسہ تھا خدا پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر, اس کو خدا کا ڈر تھا. آج سانو تے موت تو بڑا ڈر لگتا ہے, اسے صرف خدا سے ڈر لگتا تھا. تو نوجوان اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھ. ایک ہیرو جو ہوتا ہے نا, پہلے تاریخ کو پڑھتا ہے, پھر اندر آگ لگتی ہے, پھر ویسی تاریخ دہرانے کی کوشش کرتا ہے. پہلے تاریخ کو دیکھتا ہے, پھر اندر اس کے انقلابات کھڑے ہوتے ہیں, پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اور 5ویں چیز جو اس حوالے سے تو آخری چیز ہے, لیکن چند باتیں اور بھی کرنی ہیں. یہ جو 5ویں چیز ہے نا, ایک ہیرو کی زندگی. اسلام آباد کے نوجوان اس بات کو پلے باندھ کے نہیں, اپنے ساتھ لکھ کے لے جا. ایک ہیرو یہ سوچتا ہے دنیا سے جاؤں گا تو لوگوں کو کیا دے کے جاؤں گا,
کیا دے کے جاؤں گا لوگوں کو؟ سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے آپ، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ لوگ تھے، اس کے اوپر چڑھے، اس کی انتڑیوں کو اس کے پخانے کے رستے سے باہر نکالا، اس کو مارا، اس کو پیٹا۔ وہ اللہ کی بات کرتا تھا، اللہ کے پاس پہنچا، اللہ نے کہا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کیا چاہتا ہوں، جنت تو مل گئی ہے، مل گئی جنت کی نعمتیں، اللہ ایک چیز چاہتا ہوں۔ کیا چیز ہے؟ یا لیتا قومی یعلمون، اللہ مینو تا میری قوم نے مار دیتا ہے نا، لیکن اللہ میرے دل میں اب بھی یہی بات ہے کہ میری قوم جنت میں آ جائے، میری قوم جنت میں آ جائے۔ لوگوں کو کیا دے کے جا رہا ہے تم؟ ایک ہیرو کی زندگی یہ ہوتی ہے، میں لوگوں کو کچھ دے کے چلا جاؤں، لوگوں کی طرف سے تنقید آئے گی، لوگوں کی طرف سے پاؤں کھینچے جائیں گے، لوگوں کی طرف سے تجھے برا کہا جائے گا، لوگوں کی زبان سے ایسے تیر آئیں گے، تیرا دل، تیرا کلیجہ زخمی ہو جائے گا، لوگ تجھے مارنے کی کوشش کریں گے، لوگ تیرے اوپر چڑھ دوڑیں گے، تیرا عضو کاٹ دیں گے، لوگ تیرے خلاف بازار گرم کریں گے، لوگ تیرے خلاف بڑے بڑے جلسے جلوس اور نعرے لگائیں گے، لوگ تیرے خلاف ہوں گے، لوگ تیرے خلاف بڑے محاذ گرم کریں گے، لوگ تیرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ تیرے پیچھے ڈھونڈے بدماش لگوائیں گے، لیکن یاد رکھیں نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، مجھ کو گرانے میں لوگ کئی بار گرے، تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، تم گرانے میں لگے، تم نے سوچا ہی نہیں۔ تو یہ لوگوں کو کیا دے کے جائے گا تو، لوگوں کو کیا قربانی دے کے جائے گا تو؟ ایک ہیرو یہی سوچتا ہے میرے جانے کے بعد لوگ مجھے کن لفظوں سے یاد کریں گے۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، اگر آج ہم دنیا سے چلے جائیں اور کن لفظوں سے یاد کیا جائے گا ہمیں؟ ہم نے محمد بن قاسم کو تو یاد رکھا ہے تاریخ میں، محمد بن قاسم کے دور میں نا کروڑوں نوجوان اور بھی تھے، وہ کدھر ہیں آج؟ بلال حبشی تو ہمیں یاد ہے آج، بلال حبشی کے دور میں ابو جہل بھی تھا، وہ کدھر ہے آج؟ ہمیں سلمان فارسی تو یاد ہے، گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، اپنی ماں باپ کی قربانی دے کے آئے تھے، وہ تو تاریخ میں زندہ ہے آج۔ ابو لہب کدھر ہے آج؟ ہماری تاریخ میں وہ مصعب بن عمیر تو زندہ ہے آج، لیکن ہماری تاریخ میں عاص بن وائل کدھر ہے آج؟ ہماری تاریخ میں معاذ اور موفز تو زندہ ہیں آج، لیکن ہماری تاریخ میں وہ کافر گھنڈے کدھر ہیں آج؟ کبھی سوچا ہے تو نے؟ حسن و حسین تو زندہ ہیں آج، لیکن وہ کوفے والے کدھر ہیں آج؟ تو نوجوان یاد رکھیں، جن کے پیچھے آج ہم چل رہے ہیں نا، جن کو ہم نے آئیڈیل مانا ہے، ہیرو مانا ہے، جن کو سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں کیڑی شے نے، کیڑی بلا نے، یاد رکھیں ان کے نام مٹ جائیں گے، نام ہمیشہ انہی کے زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں، اپنی ہمدردیاں دے کے جاتے ہیں، اپنے خیالات دے کے جاتے ہیں، اپنے جذبات دے کے جاتے ہیں، اپنے لحظات دے کے جاتے ہیں، اپنا خون اپنا پسینہ دے کے جاتے ہیں، انہی کے نام زندہ رہتے ہیں۔ ورنہ دنیا تو سب کو بھلا دیا کرتی ہے، دنیا کو کسی سے کچھ بھی نہیں لینا دینا، اور نہ ہی دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو پانچویں اہم چیز جو میں تیرے گوش گزار کر رہا تھا، وہ بڑی اہم چیز ہے، جاتے ہوئے لوگوں کو کیا دے کے جائے گا تو؟ ایک ہیرو یہی سوچتا ہے میں دنیا سے جاؤں گا تو کیا دے کے جاؤں گا، میں دنیا سے جاؤں گا میں لوگوں کے لیے کیا کام کر کے جاؤں گا؟ ہے وقت ابھی؟ اور اگر نوجوان تیری جوانی ایسے گزر گئی، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جس زندگی کے اندر مقاصد ہی نہ ہو، جس زندگی کے اندر تنقید ہی نہ ہو، جس زندگی کے اندر بے وفائیاں ہی نہ ہو، جس زندگی کے اندر بے توقیری نہ ہو، جس زندگی کے اندر بے حمیتی نہ ہو، جو زندگی عیاشی سے شروع ہو عیاشی پہ ختم ہو جائے، جو زندگی دوستوں سے شروع ہو دوستوں پہ ختم ہو جائے، جو زندگی میں تو تم اور ہم پہ شروع ہو انہی پہ ختم ہو جائے، جو زندگی چار دوستوں کی محفل سے شروع ہو چار دوستوں کی محفل پہ ختم ہو جائے، جو زندگی جسے الفاظ بعد میں یاد ہی نہ رکھے، جسے دنیا یاد ہی نہ رکھے، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے۔ ہاں اگر ایسی زندگی گزار کے جائے گا نا، پوری زندگی یاد رکھیں یہ جوانی کے دن گزر جائیں گے، پھر غلامی کرنا پڑے گی تجھے، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ میں نے بڑے ٹیلنٹڈ بڑے ذہین بڑے فتیل لوگ دیکھے ہیں، اپنی جوانی کی فکر نہیں کی، ہم نے دیکھا، ہم نے ان کی بولیاں لگ رہی تھیں، 15,000 تے میرے کو کم کر لا، تم 20,000 میرے کو لے لا، 25,000 تے میں تینوں کم دینا۔ یہ بولیاں تیری زندگی کے لیے تھیں۔ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کی بولی لگائی جائے کہ یار تو 15-20,000 تے میرے کو کم کر لا۔ پھر لوگ ہوتے ہیں تجھے استعمال کرتے ہیں۔ اگر پوری زندگی لوگوں کی دستار پکڑ کے اونچا ہونا ہے نا، اس سے بہتر ہے ویسے ہی بندہ مر جائے، اس سے بہتر ہے بندہ جیے ہی نہ۔ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے
जो किसी के जुब्बे को पकड़ के चली जाए वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है, जो किसी के सहारों से जी जाए वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है। अगर तूने हवेला रहना है, अगर तूने दोस्तों की महफिलें करम करनी है, फिर एक वक्त आएगा, मेरी इन बातों को नोट करके जाई, मेरी इन बातों को, घर में भी इज्जत नहीं होगी, मुआशरे में भी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि तारीख उन्हीं को याद रखती है जो खून देते हैं, तारीख उन्हीं को याद रखती है जो पसीना देते हैं, तारीख उन्हीं को याद रखती है जो अपनी पीठ देते हैं, पीठ। अब मार लो कोड़े जड़े मारने ने तुसी, तारीख तो उन्हीं को याद रखती है, अपनी कमर देते हैं, कमर, अपनी जोर आजमाई करो जितनी करनी है, तारीख तो उन्हीं को याद रखती है, अपने अफकार, अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने लहजात, अपने लम्हात, अपनी अकल, अपना शऊर, अपनी फिक्र, अपनी बसीरत, अपनी बसारत, सब कुछ दे देते हैं, तारीख तो उन्हीं को याद करती है, अपने कदमों के निशान देते हैं, अपने बाजुओं का जोर देते हैं, अपनी उम्मीदों को अपनी उम्मीदें देते हैं, अपने जज्बों की सदाकत देते हैं, अपने एहसास की तपश देते हैं। नौजवान याद रखें, तारीख हमेशा उन्हीं को याद रखती है जो अपना सब कुछ लुटा देते, अपनी छाती का जोर देते, अपने बच्चों की जवानी देते, अपने हौसले, अपनी उम्मीदें सब कुछ दे देते। इमाम अहमद से कहा गया था, इमाम अहमद आप मान जाए ना कुरान मखलूक है, कहा अगर मैं मान गया ना तो इस्लाम की इज्जत बाकी नहीं रहनी। इमाम मालिक का मुंह काला करके गधे पे बिठाया गया, उन्होंने कहा इमाम मालिक का नाम मिट जाएगा। इमाम मालिक ने कहा था, उन्होंने कहा जो जानते हैं मैं इमाम मालिक हूँ वो जानते हैं। तारीख तो ऐसे लोगों को याद रखती है, तारीख तुझे मुझे भुला देगी। फिर आसान होने दे। सिर्फ 3 से 4 मिनट। तो तारीख जो है ना उन्हीं लोगों को याद रखती है। तो ये जो है ना अपने जिस्म की नुमाइश करके अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने वाले ये टिकटॉकर जिनको हम हीरो समझते हैं, और अपनी बेहयाई के साथ, अपने जिस्म की नुमाइश के साथ और अपना सब कुछ जाहिर करने के बाद ये इंस्टाग्राम पे मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और यहाँ पे ऐसे वहाँ पे ऐसे, तो याद रखना ए तायरे लहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। अगरचे ज़र भी जहाँ में है काजुल हाजात, जो फ़क्र से है मुयस्सर तमंगरी से नहीं। अगर जवां हो मेरी कौम के जो सूर गुयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सकंदरी से नहीं। सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है, सवाल बंदा है मोमिन का बेजरी से नहीं। अपने जिस्म की नुमाइश करके, नंगा करके अपने आप को लोगों के सामने जाहिर करके पैसा कमाया तो क्या कमाया। लानत है ऐसे पैसे पे, और लानत है ऐसी ज़िंदगी पे जो ज़िंदगी अपनी इज्जत बेच के खरीदी जाए। इज्जत बहुत महंगा सौदा है, सस्ते दामों ना बेच देना। जुमला याद करके जाओ, इज्जत बहुत महंगा सौदा है, सस्ते दामों ना बेच देना। इज्जत बेच के जो पैसा कमाया जाए, हमारे बड़े कहा करते थे, उससे बेहतर है बंदा मर जाए, मरना अच्छा है। इज्जत बेच के पैसा कमाना, रोटी खाना अच्छा नहीं। उस रिज़्क से मौत अच्छी है जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो नौजवान, अब तू पूछेगा हमने करना क्या है। मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मैं तुझे इतना ज़रूर कहूँगा, आज तेरी बहुत ज़रूरत है। आज तू बस इतना समझ ले, इल्हाद भी मसला है, खुदा का इनकार भी मसला है, बेरहम सियासत भी मसला है, लिबरलिज्म भी मसला है, कैपिटलिज्म भी मसला है, सोशलिज्म भी मसला है, यूनिवर्सिटियों के अंदर बेहयाई भी मसला है, ट्रांसजेंडर भी मसला है, उम्मत का इत्तिहाद और इत्तिफाक ना होना भी मसला है, मजलूम मुसलमान भी मसला है, तेरा मेरा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है ये भी मसला है, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और खुदकुशियाँ भी मसला है, और पता नहीं कितने मसले ऐसे हैं जो अभी इधर टाइम ही नहीं कि मैं तुझे गिनवाऊं। इतने मसलों के होने के बावजूद तू पूछता है मैंने करना क्या है। बस मुझे इस बात का तो नहीं पता, इतना जरूर कह के जाऊंगा आखिर में तुझे, तू जो बनना चाहता है बन, लेकिन अपने आप को पुख्ता कर, अपने इल्म को बढ़ा, अपने आप को तरजीह दे, अपने गुफ्तार, अपने किरदार से ऐसा बन तुझे देख के लोगों की इस्लाह हो, अपने फन का इमाम बन तू। और मैं तुझे कहता हूँ अपने हम असरों में, अपने दोस्तों में जाज़बे नजर बन, बाइसे कशिश बन तू। और मैं तुझे इतना जरूर कहूंगा, मुझे और किसी बात का नहीं पता, तू कायदे फिक्रो इस्लाह बन, बुलंदी फिक्रो इस्लाह रख अपने पास। और मैं तुझे कह के जाऊंगा कि अगर तू मुझे नहीं पता तूने क्या करना है, लेकिन इतना जरूर कर गई कि तू लोगों का उन्वान हो, तू लोगों का मौजू हो। तेरी एक किताब के ऊपर कुतुब खाने तामीर किए जाए, तेरे एक दरस के ऊपर असातिज़ा और तलबा यूनिवर्सिटियों में पढ़ना और पढ़ाना एजाज समझे, अपने फन का इमाम बन, ऐसा कुछ दे जा लोगों को, तेरे मरने के बाद लोग तुझे रोएं, लोग तेरी शक्ल सूरत की नूरानियत देख के अपना अकीदा तब्दील कर लें, लोग तेरी तरफ देख के अपनी इस्लाह कर लें, तेरे अल्फाज जुबान से निकले ना लोग उसे दाद रसी समझे, तेरी गुफ्तार से लोग अपने मरहम का समान करें। ऐसा बन के जाएं
تو نے پوچھا ہیرو کون ہوتا ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، اور دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو تجھے سلاطین کا پرستار کرے۔ تو آخر میں یہی دعا کروں گا جیسے علامہ اقبال نے کی تھی، نوجوان بیٹھے ہو جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، اپنی زندگی کے اہداف متعین کریں۔ ایک ہیرو کی زندگی 5 چیزوں میں، بلکہ چیزیں تو بہت ہیں، 5 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ نظریات اس کی ذات سے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک چیز یاد کر کے جائیے گا آج، وہ زمانے کی ضرورت کو سمجھتا ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، وہ لوگوں کے لیے کیا کر کے جائے گا، لوگوں کے لیے۔ چوتھی چیز، نظر زہر پہ رکھتا ہے، خوشنما بدن نہیں دیکھتا، حسین سانپ کے نقش و نگار سے ہی لیکن۔ اور آخری چیز، اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھتا ہے۔ جو یہ 5 کام کرتا ہے انشاءاللہ پھر وہ زمانے کا ہیرو ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔